الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا اکیلا تن تنہا خالق حقیقی ہے، یعنی پیدا کرنے والا، مالک حقیقی ہے یعنی ملکیت والا، رازق حقیقی ہے یعنی روزی فراہم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے برگزیدہ بندوں پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے درمیان تو اس وقت موجود نہیں رہی ہے، لیکن آپ کے پیغامات، آپ کی تعلیمات، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی تقریرات، یہ ساری چیزیں جو ہے رہتی قیامت تک موجود رہیں گی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مختصر سی نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی شریعت کو پوری دنیا کے لیے بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت جو ہے قیامت تک چلنے والی ہے،
تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طریقے سے پیروی کری جائے جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ دیکھو تمہارا ایمان، تمہارا بول چال، تمہارا رہنا سہنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا بات کرنا، تمہارا بازاروں کے اندر رہنا، تمہارا گھروں کے اندر رہنا، تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا، ہر وہ طریقہ جس سے تم معاملات کو برتتے ہو یہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح اپنی زندگی کو گزارو۔ اور یہی چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو تم کرو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہو، تم یہ دعویٰ کرو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم کو تم اخذ کرنے والے ہو، تو تمہارے لیے شرط ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ساتھ آپ کی بیویاں نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے تم بھی اسی طریقے سے زندگیاں گزارو۔ آیا آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے محلات کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر، مسجدوں سے باہر ہر طرف جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ رہے گی تو یقیناً ہم کامیاب و کامران ہیں۔ اور اس طریقے سے اگر نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اس سے قبل چند احادیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی تھی کہ جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں پیروی نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فساق قرار دیا تھا۔ آئیے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طریقے سے آپ نے سماعت کیا ہے اسے چند خطبات سے آپ سن رہے ہیں کہ بیویوں پر شوہروں کے حقوق کیا کیا عائد ہوتے ہیں، اس سے قبل آپ نے ساری چیزیں سنی۔ آئیے اس حدیث کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ ہماری بیٹی ہے اور یہ ہماری بات کو نہیں مان رہی ہے، میری بات کو فالو نہیں کر رہی ہے۔ آئیے پہلے وہ حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں اور پوری حدیث پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم حدیث والے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ حدیث لوگوں کے سامنے پیش کری جائے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں مجمع الزوائد کتاب النکاح حدیث نمبر 7709 فرمایا جا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابنۃ له فقال یا رسول اللہ هذه ابنتی قد ابت ان تتزوج فقال لها اطیعی اباک فقالت والذی بعثك بالذی الحق لا تزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجتي أن لو كانت قرحا فلحستها ما أدت حقه۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابنۃ له، ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ میری بیٹی ہے، هذه ابنتی قد ابت ان تتزوج، یہ میری بیٹی جس کو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اس سے میں شادی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ شادی کر لے، نکاح کر لے، لہٰذا میں نے تیرے لیے بہت اچھے اچھے لڑکوں کو ڈھونڈ لیا ہے، رشتے کے لیے ڈھونڈ لیا ہے، لیکن جب میں اپنی بیٹی سے یہ کہتا ہوں کہ تو شادی کر لے تو یہ فوراً انکار کر دیتی ہے، منع کر دیتی ہے۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فقال یا رسول اللہ هذه ابنتی قد ابت ان تتزوج فقال لها اطیعی اباک، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے، اس بیٹی سے، اس خاتون سے یہ کہا
فقال لها اطیعی اباک، اے فلاں خاتون او فلاں بیٹی تو اپنے باپ کی بات کو مان لے، لہٰذا تیرا باپ تجھ سے جو بات کہہ رہا ہے اور تجھ سے تیرا باپ جو مطالبہ کر رہا ہے، جو تیرا باپ تجھ سے جو فرمائش کر رہا ہے، لہٰذا تو اپنی باپ کی بات کو مان لے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کی بیٹی سے یہ کہا فقال لها اطیعی اباک، کہ اے لڑکی تو اپنے باپ کی بات مان لے، لہٰذا تیرا باپ تجھ سے شادی کے بارے میں کہہ رہا ہے، نکاح کے بارے میں کہہ رہا ہے، لہٰذا تو شادی کر لے، نکاح کر لے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون سے یہ بات کہی تو فقالت والذی بعثک بالحق، تو وہ لڑکی، وہ خاتون جو اپنے باپ کے ساتھ میں آئی تھی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس کو آپ کو حق کے ساتھ پیدا کرا ہے، لا اتزوج حتی تخبرنی، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی، اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک کہ ما حق الزوج علی زوجتی، جب تک کہ آپ یہ نہ بتا دیں کہ بیویوں کے اوپر شوہروں کا حق کیا ہے، یعنی بیویوں کو کون کون سے حق اپنے شوہروں کے متعلق ادا کرنے چاہیے۔ اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مکمل خدمات کو انجام دے، عورت کو یہ چاہیے کہ شوہر کی خدمات کرے، عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی گھر کی موجودگی میں نفلی روزوں کو نہ رکھے، عورت کو یہ بھی چاہیے کہ شوہر کے مال میں سے انفاق نہ کرے، عورت کو یہ بھی چاہیے کہ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا جائے تو اس کو وہ اپنے گھر میں کسی دوسرے شخص کو دخول نہ دے، اور آخر میں عورت کے اوپر یہ بھی عائد ہوتا تھا کہ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی مشکور رہے، ممنون رہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون سے، اس بیٹی سے یہ بات کہی تو اس لڑکی نے کہنے لگی فقالت بالذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول میں اس وقت تک شادی نہ کروں گی، اس وقت تک نکاح نہ کروں گی جب تک کہ آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ لڑکیوں پر، عورتوں پر، خاتون پر اس کے شوہر کا کیا حق ہوتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری سی زبان سے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق الزوج علی زوجتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس خاتون سے کہنے لگے جو اپنے باپ کے ساتھ میں آئی تھی، کہنے لگی اے بیٹی سن کہ تیرے اوپر تیرے شوہر کا، یا عورت کے اوپر اس کے شوہر کا، یا خاتون کے اوپر اس کے مرد کا کیا حق ہے۔ حق الزوج علی زوجتی لو کانت قرحا، اگر اس کے جسم میں کہیں پھوڑا نکل آئے، جیسے پہلی وہ حدیث سنی تھی، اگر جسم میں پھوڑا نکل آئے تنبجس بالقیح والصدید، اگر جسم میں پھوڑا نکلے اور اس میں پیپ اور خون بھر جائے، پھر کیا ثم استقبلت ہو، پھر وہ اس کے نزدیک جائے، فلحست ہو، اور وہ پھر اس کو چاٹ چاٹ کر ختم کر دے، ما عدت حقا، تو اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتی، اور وہی لفظ اس میں بھی آیا ہوا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے، اس خاتون سے، اس بیٹی سے یہ بات کہی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق الزوج علی زوجتہ لو کانت قرحا، اے بیٹی سن اگر تیرے شوہر کے جسم پر کہیں پھوڑا نکل آئے فلحستھا، اور تو اسے چاٹ چاٹ کر ختم کر دے، یعنی اس کا خون پیپ اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر ختم کر دے، ما عدت حقا، تو سن تو اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب اس خاتون نے یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ حق بتایا ہے اور اتنا زیادہ حق ہمارے اوپر گردان دیے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں تمہیں کبھی حق ادا کر ہی نہیں سکتی۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے اللہ کے رسول میں تو شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس کی متحمل نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن آج ہماری مائیں اور بہنیں تصور کریں کہ آج ہم ساری چیزوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم اس بات پر دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس بات کا عہد لیتے ہیں کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد اپنے شوہر کی مکمل خدمات انجام دیں گے، اپنے شوہر کی خدمات کریں گے، اپنے شوہر کے گھر کی ساری خدمات کو انجام دیں گے، اپنے شوہر کی اطاعت کریں گے، اس کی موجودگی میں روزے نہیں رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ سارے کام کریں گے۔ اس کے باوجود، عہد کرنے کے باوجود بھی اس سے مکرتی ہیں یہ۔ اور ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت لوگ بول رہے ہیں کہ مولوی صاحب
صرف عورتوں کی حق ہوتے ہیں، مردوں کے نہیں ہوتے. انشاءاللہ یہ آخری جمعہ ہے اور اگلی بار سے انشاءاللہ یہی بیان کریں گے کہ عورتوں کے اوپر، مردوں کے اوپر عورتوں کے حق کیا ہوتے ہیں. اس کو بھی واضح ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ اسلام نے صرف خاتون کے اوپر ہی مرد کے حقوق عائد کرے ہیں، بلکہ بہتر ہوں. راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون سے ایسی بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کے سامنے وضاحت کر دی، تو وہ خاتون سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگی، اللہ کے رسول یہ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا میں ایسے ہی کام نہیں کر سکتی، اس سارے حقوق ادا نہیں کر سکتی، تو پھر میں نکاح کس بات کا کروں. آئیے میرے بھائیو، آج کیا ہے، شوہر صبح سے لے کے شام تک بازار میں رہتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور شام کو 500-600 روپے کما کر گھر پر جب لے کر آتا ہے تو اتنی تکلیف اس کے باس نے یا اس کے پارٹنر نے یا اس کے مالک نے یا اس کے ٹھیکیدار نے صبح سے لے کے شام تک 6-5 گھنٹے کے اندر گالیاں نہیں دی ہوتی ہیں، جتنا کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر یہ تصور کرتا ہے کہ کاش کہ اس گھر کے اندر میں اپنا قدم نہ رکھتا. راوی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں؟ بیان فرمایا سنن ترمذی کتاب الرضا حدیث نمبر 1174، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا توزی امرات زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته لا توزیہ قاتلک اللہ فإنما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا وفی روایت زوجت الحور العین. رابی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک بات کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے شوہر کو رنج پہنچاتی ہے، اپنے شوہر کو غمزدہ کرتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے اکڑ کر بولتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بولتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، شوہر کی بات مکمل ہونے سے پہلے اپنی بات کو یہ مکمل کر دیتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا توزی امرات زوجہا فی الدنیا. او خاتون اسلام تم تصور کرو، تم تو یہ چاہتی ہو کہ اب ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ میں رہیں اور میرا شوہر کسی اور دوسری خاتون کے ساتھ میں نہ رہے. تمہارے تو خیالات تو یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا شوہر کسی غیر خاتون کے ساتھ میں نہ جائے، اور یہ ہونا بھی چاہیے اور یہ غیرت بھی ہونی چاہیے، لیکن ان خاتون کی یہ غیرت یہ کہاں ختم ہو جاتی ہے، کہاں ان کی سلب ہو جاتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا توزی امرات زوجہا فی الدنیا، کوئی خاتون دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف جو پہنچاتی ہے تو سنو الا قالت زوجته من الحور العین، تو اس مرد کی، اس شوہر کی، اس بیوی کی، اپنے شوہر کی بیوی جو جنت کے اندر موجود ہے اور جس کی آنکھیں بڑی بڑی آنکھوں والی خاتون یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہیں؟ الا قالت زوجته، ہاں وہ خاتون جو جنت کے اندر اس مرد کی بیوی بن کر رہے گی، الا قالت زوجته من الحور العین، تو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں یہ کہتی ہیں اے فلاں خاتون اس کو تکلیف نہ پہنچا، لا توزیہ، تو اس کو تکلیف نہ پہنچا، اسے غم نہ پہنچا، اسے پریشان نہ کر، اسے دکھ نہ دے، اس کو غمزدہ نہ کر، اسے غمگین نہ کر، اسے رنجیدہ نہ کر، کیونکہ قاتلک اللہ، اللہ رب العالمین تجھے برباد کر دے، تو دنیا کے اندر تو اس کو بیوی بن کر رہ رہی ہے، لیکن سن قیامت کے دن یہ آدمی میرا شوہر بن کر رہے گا، میرا شوہر بن کر رہے گا. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا، مزید لوگوں کے سامنے پیش بات رہی. اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں کہ لوگوں سنو الا قالت زوجته من الحور العین لا توزیہ قاتلک اللہ فانما هو عندك دخیل. اے فلاں خاتون، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنت کی خواتین
جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 70 سے زیادہ لباس پہننے کے باوجود اتنی حسین و جمیل ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے پیر کے گودے ان کے نظر آ رہے ہوں گے۔ 70 لباس پہننے کے باوجود ان کے حسن کا عالم یہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے، اسے تو مرد چھوڑو، انسانوں تو چھوڑو، کسی فرشتے نے بھی اس کو دیکھا صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، وہ خاتون یعنی جنتی خاتون اس عورت سے کہتی ہے لا توزی، تکلیف مت پہنچاؤ میرے شوہر کو۔ دنیاوی اعتبار سے یہ تیرا شوہر تو بن کر آیا ہوا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے تو یہ میرا شوہر ہے۔ لا توزی ہی قاتلک اللہ، اسے تکلیف مت پہنچا کیونکہ یہ قیامت کے دن یہ جو ہے یہ میرا شوہر بننے والا ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ، اس لیے کہ یہ تو تیرے پاس تو مسافر بن کر آیا ہے، تیرے پاس تو مسافر بن کر آیا ہے، لہٰذا یہ چند دن تیرے پاس رہے گا۔ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا، اور مجھے امید ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تیرے پاس سے چھوٹ کر پھر یہ میرے پاس آ کر لگ جائے گا، یعنی میرا شوہر بن جائے گا۔ تو آج ہماری خواتین کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات یہاں پر کہی ہے کہ جو خاتون دنیاوی اعتبار سے اپنے شوہروں کو پریشان رکھتی ہے، پریشان زدہ کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہے، تکلیف زدہ کرتی ہے اور ان کی بات کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کرتی ہے، تو ایسی خاتون کو اپنے اندر غیرت پیدا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو جو تمہارا شوہر اس دنیا کے اندر تو شوہر بن کر رہ رہا ہو اور کل قیامت کے دن تم سے یہ جدا ہو جائے، تم سے یہ منقطع ہو جائے، تم سے ہٹ کر کسی دوسری خاتون کا شوہر بن جائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ جو ان کے حق ہیں اور جو جائز حق ہیں اس کو ہمیشہ تکمیل کرتی رہے۔ وفی روایت زوجت الحور العین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ زوجت الحور العین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس مرد کی شادی کرا دی جائے گی، بڑی بڑی آنکھوں والی خاتون سے اس کی شادی کرا دی جائے گی، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی دنیا کے اندر اپنی بیوی کی تکلیفیں سہی تھیں، اپنی بیوی کی زبان درازی کو برداشت کرا تھا، اپنی بیوی کی جرات کو اس نے برداشت کرا تھا، تو لہٰذا اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت کے اندر زوجت الحور العین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے شادی کرا دے گا۔ تو میری ماؤں کو، میری بہنوں کو تصور کرنا چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شوہر مکمل خدمات کرے، لہٰذا آپ کی جائز خواہشات ہے، یقیناً اس کو مکمل ہونا چاہیے، لیکن جو شریعت نے تم پر جو قوانین عائد فرمائے ہیں اس کا بھی تو لحاظ کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ 33 آیت نمبر 28-29 فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ حیات الدنیا وزینتها، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ماننے والیوں، اے نبی کو اپنا سب کچھ کہنے والی ہو اور تم یہ بھی دعویٰ کرتی ہو کہ نبی کی بیویوں کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو، تم یہ بھی دعویٰ کرتی ہو کہ نبی کی بیوی حضرت عائشہ کی طرح زندگی گزارنے والی ہو، تم تو یہ بھی دعویٰ کرتی ہو کہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی طرح زندگی گزارنے والی ہو۔ او خاتون اسلام، تو یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ نبی کی بیوی حضرت خدیجہ کی طرح اپنے شوہر کو دلاسا دینے والی ہو۔ تو لہٰذا جب تمہارا شوہر تکلیف زدہ ہوتا ہے، پریشان زدہ ہوتا ہے، پریشانیوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تم اس کی ہمدردی کرنے کے بجائے تم اس کے اوپر کیوں پانی چھڑکتی ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ
کہہ دیجئے ان سے اپنی بیویوں سے اگر تمہاری خواہش دنیاوی جاؤ متا کی ہے، تم یہ چاہتی ہو کہ شوہر کے پاس عزت سے رہے، آرام سے رہے، خوشحال رہے اور سارا عیش و عشرت جو ایک رانی مہارانی کو ملتا ہے وہ تمہیں ملتا رہے، تو آؤ ساری چیزیں تمہارے لیے مہیا ہے۔ لیکن سنو، اخروی اعتبار سے آپ کو، اخروی اعتبار سے اجر و ثواب، اخروی اعتبار سے آپ کو اجر، اخروی اعتبار سے آپ کو یہ شوہر جیسی نعمت، اخروی اعتبار سے جنت جیسی نعمت، اخروی اعتبار سے آپ کو جنت الفردوس جیسی نعمت، اخروی اعتبار سے جاہ و متاع کی نعمت، اخروی اعتبار سے اللہ رب العالمین جو ایک خاتون اسلام کو جو مہیا کرائے گا، تو سنو، اگر دنیاوی اعتبار سے مانگتی ہو تو آؤ سب کو چیز تمہارے لیے مل سکتی ہے، لیکن اخروی اعتبار سے امید نہ رکھنا، کیونکہ دنیا کے اندر تم نے ساری چیزوں کی فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہو، دنیا کے اندر ہر چیز کو تم اپنے اوپر استعمال کرنا چاہ رہی ہو، لیکن اخروی اعتبار سے تو پھر امید کو چھوڑ دو۔ آئیے میرے بھائیوں، جنتی لوگ کون ہوتے ہیں، جنتی لوگ کون ہیں اور جنتی خاتون کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی صفتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے اوصاف بیان فرمائے کہ دیکھو یہ شخص اگر ایسا کرے گا، یہ کام کرے گا، فلاں کام کرے گا، ایسا کام کرے گا، نبی کے مطابق کرے گا، نبی کے مطابق زندگی گزارے گا، صحابہ کے مطابق زندگی گزارے گا، تو سنو یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ خاتون جو مکمل اپنے شوہر کی حقوق کی ادائیگی کرنے والی ہو، تو ایسی خاتون کے بارے میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے متعلق بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ آئیے ہم حدیث والے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا کہ فلاں حضرت نے یہ کہا ہے، فلاں مولوی نے یہ کہا ہے، فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے۔ ہمارے نزدیک تو سب سے بڑا بزرگ مدینے والا ہے، ہمارے پاس تو سب سے بڑا حضرت مدینے والا ہے، اس سے بڑا کوئی حضرت ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود یہ کہہ دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا۔ لوگوں سنو، یہ وہ ہستی ہے جو اپنی زبان مبارک سے کوئی مبارک لفظ نکالتی ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کو عرش والا فرش والے کو حکم نہ دے۔ آئیے وہ حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، مجمع الزوائد کتاب النکاح حدیث نمبر 7732 فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم برجالکم فی الجنہ قالوا بلا یا رسول اللہ قال النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والشہید فی الجنہ والرجل یزور اخاہ فی ناحیت المصر لا یزورہ الا اللہ فی الجنہ وقال لا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ قلنا بلا یا رسول اللہ قال كل ودود ودود اذا غضبت او اساء اليها او عصت زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اقتحل بغمز حتى ترضى۔ یہ پوری ایک صفحے کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تقریروں کے اندر بڑے لمبے لمبے شعر پڑھتے ہیں، کبھی حدیث بھی پڑھ دیا کریں میرے بھائیوں۔ جتنی شعر و شاعری کے اندر اور دنیاوی اعتبار سے بہت منطقوں کو آپ حوالے دیا کرتے ہو، اتنی محنت قرآن حدیث میں کر لو تو یقیناً نبی سے صحیح محبت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ آئیے حدیث ذرا دیکھ لیجئے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ حدیث کے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، راوی حدیث حضرت انس بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری سی زبان سے پیاری پیاری بات ہمارے سامنے پیش فرمائی۔ کیا بات تھی؟ جو راوی حدیث حضرت انس بن مالک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پیاری سی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔
کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری سی زبان سے پیاری پیاری بول ہمارے سامنے پیش فرمائے. کیا فرمائے؟ الا اخبرکم برجالکم فی الجنہ، او لوگو بتاؤ کہ میں تمہیں جنتی مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں، جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جسے اللہ رب العالمین جنت کے اندر دخول دے دے گا، جسے اللہ رب العالمین یہ دنیا سے کوچ کرنے کے بعد، دنیا سے رحلت کرنے کے بعد، دنیا سے انتقال کرنے کے بعد، دنیا سے فوت پانے کے بعد، دنیا سے مرنے کے بعد ان کو اللہ رب العالمین فوراً جنت میں داخل فرما دے گا. راوی حدیث حضرت انس بن مالک مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الا اخبرکم برجالکم فی الجنہ، او لوگو بتاؤ میں تمہیں جنت کے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤ. قالوا یا رسول اللہ، قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ جنتی لوگوں کے اوصاف ہمارے سامنے بیان فرما دیجئے، جنتی لوگوں کی صفات ہمارے سامنے بیان فرما دیجئے، جنتی لوگ کون کون ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی صفات ان کے اوصاف ہمارے سامنے پیش کر دیجئے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، کیا فرمایا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ النبی فی الجنہ، لوگوں سنو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے نبی، جس میں سے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے ہیں، سارے نبیوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل فرمائے گا. او لوگو تصور کیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفت کیا ہے نبوت کی، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں تمہیں بھی چاہیے کہ تم نبی تو نہیں بن سکتے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ تم نائب رسول تو بن سکتے ہو، نائب نبی تو بن سکتے ہو، تو لہٰذا علم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو، اور شریعت اسلامیہ کا حصول تم حاصل کرو، لہٰذا تمہیں بھی جنت جیسا مقام مل سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں النبی فی الجنہ، لوگوں سنو سارے نبی اللہ رب العالمین سارے نبیوں کو جنت میں دخول دے گا. والصدیق فی الجنہ، اور لوگوں سنو جتنے بھی سچ بولنے والے حضرات ہوں گے، جتنے بھی تصدیق کرنے والے حضرات ہوں گے، جتنے بھی صدوق حضرات ہوں گے، جتنے بھی صادق حضرات ہوں گے، ان سارے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین جنت کے اندر دخول دے گا. او میرے بھائیو تصور کرو ابھی جمعے کا وقت ہوا ہے، اور ابھی صبح سے لے کر ابھی تک کتنا جھوٹ آپ نے تصور کر لیجئے، کتنا جھوٹ آپ نے بولا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو آدمی سچ بولنے والا ہوگا، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، لہٰذا سچ بولنے کے ساتھ ساتھ یہ آدمی سچ کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری سی زبان سے پیاری پیاری بات یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو والصدیق فی الجنہ، لوگوں سنو صدیق کو بھی اللہ رب العالمین یعنی سچ بولنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین جنت میں دخول دے گا. والشہید فی الجنہ، اور لوگوں سنو شہید بھی جنت کے اندر جائے گا. آج ظالم حکمراں کتنا بھی ظلم کر لیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر ظلم کر کر کے ان کی آوازوں کو بند کر دیتے ہیں. لوگوں سنو اگر کسی مسئلے میں جو شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں آپ کو شہادت مل گئی ہے، تو سنو آپ کے گھر والے اور آپ لوگ خود غمزدہ نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی آپ کو یہ فتویٰ اور سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، یہ شہادت دے دی ہے، یہ سند دے دی ہے، اور آپ کو اس کا حقدار بنا دیا کہ لوگوں سنو اگر تم شہید ہوتے ہو تو سنو کسی بھی مسئلے کے اندر جو شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، ایسی صورت میں تمہیں اللہ رب العالمین جنت کے اندر دخول دے گا. النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والشہید فی الجنہ والرجل یزور اخاہ فی ناحیت المصر، اور ہاں لوگو اگر کوئی شخص کسی شہر کے کنارے کسی بھائی سے ملاقات کر رہا ہے، کسی بھائی سے بات چیت کر رہا ہے، لا یزورہ الا اللہ فی الجنہ، اور ہاں اس کا مقصد سوائے دین کے علاوہ، سوائے اللہ اور رسول کے علاوہ، سوائے شریعت اسلامیہ کے علاوہ، سوائے
تبلیغ کے علاوہ، شیوائے نبی کے پیغام کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد نہیں ہے تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین جنت کے اندر دخول دے گا۔ ایسا شخص بھی جو اپنے بھائی سے ملاقات اس وجہ سے کرتا ہے کہ شریعت کی وجہ سے، دینی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، پیغام الہیہ کی وجہ سے، شریعت اسلامیہ کی وجہ سے اور دین کی نشر و اشاعت کرنے کی وجہ سے، تو سنو فی الجنہ، یہ آدمی بھی اللہ رب العالمین اس کو بھی جنت کے اندر دخول دے گا۔ میرے بھائیو تصور کیجئے کہ آج ہماری ایک دوسرے سے ملاقات دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے دوست کو جگری دوست رکھتے ہیں، اپنے بھائی کو جگری بھائی رکھتے ہیں، اپنے معاملات والے کو جگری معاملات والا بنا کر رکھتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے شریعت کے بارے میں جاننے والوں سے محبت نہیں کری ہے، علماء سے محبت نہیں کری ہے، دین سے رغبت کرنے والے اور دلانے والوں سے ہم نے محبت نہیں کری ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ محبت نہیں ہے جو علماء کرام سے ہونی چاہیے، جو دین والوں سے ہونی چاہیے، جو تبلیغ دینی کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں ان سے ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو سنو، تو ایسے شخص کی صفات جنتی والی نہیں بلکہ کسی اور والی ہے۔ آپ فیصلہ کر لینا۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی اکتفا نہیں کیا، یہیں پر بس نہیں کیا، یہیں پر اللہ کے رسول نے اختتام نہیں کیا اور یہیں پر اللہ کے رسول نے بات کو ختم نہیں کیا۔ وقال الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے اور یہ بھی کہنے لگے، او لوگو کیا میں تمہیں جنتی خاتون کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جسے اللہ رب العالمین جنت میں دخول دے گا، جسے اللہ رب العالمین جنت میں انٹری دے گا، جسے اللہ رب العالمین جنت میں دخول دے گا، یہ خاتون کون ہونی چاہیے اور اس کی صفات کیا ہونی چاہیے اور اس کے اوصاف کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے یہ بھی لوگوں کے سامنے بیان فرما رہی ہے، یہ بھی لوگوں کے سامنے خطاب کر رہی ہے، یہ بھی لوگوں کے سامنے وضاحت فرما رہے ہیں اور اس کی بھی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مزید فرمایا، وقال الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، او لوگو بتاؤ کیا میں تمہیں جنتی خاتون کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہہ دیا ہاں اللہ کے رسول، کیوں نہیں، آپ نے تو مردوں کے بارے میں تو بتا دیا ہے کہ یہ مرد آدمی، یہ اوصاف کا حاملین لوگ جنت میں ان کا دخول کیا جائے گا۔ ہاں اللہ کے رسول ہمیں یہ بھی بتائیے، قلنا بلا یا رسول اللہ، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کون سی خاتون ایسی ہے جسے اللہ رب العالمین جنت میں دخول دلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں، قال کل ودود ودود۔ آج کی خاتون بڑے غور سے سنیں، آج کیا ہے، نسل بندی کر رہی ہیں، آج کل کیا ہے، نسل بندی بنا کر اپنی بیویوں کو باج بنایا جا رہا ہے، جس میں عورت بھی شامل ہے اور اتنا ہی مرد بھی شامل ہے جو اپنی بیویوں کو باج بنا رہے ہیں اور اپنی بیویوں کی نسل بندی کرا رہے ہیں۔ کہتے کیا ہے، ہم دو، ہمارے دو، میرے بھائیوں اسلام کے ماننے والے ہو، آپ کفر کے ماننے والے نہیں ہو، ہم دو ہمارے دو، یہ نعرہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف نعرہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا اور آپ کے متبعین کا، آپ کے مطیعین کا، آپ کی اطاعت کرنے والوں کا یہ نعرہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا کہ لوگوں ایسی خاتون سے شادی کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو، زیادہ بچے دینے والی ہو اور اپنے شوہروں سے زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، او لوگوں میں تمہیں جنتی خاتون کے بارے میں کیا نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے؟ فرمایا قال کل ودود ودود، ہاں وہ خاتون جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور اپنے شوہروں سے زیادہ محبت کرنے والی ہوگی۔ لہٰذا آج کی خاتون کیا ہے، جیسی حاملہ ہوتی ہیں تو انہیں یہ چاہیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا جائے، وہ اپنے بچے کی حمل کی تکلیف کو برداشت کرنا ہی نہیں چاہتی اور یہ نہیں چاہتی کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، ایسی خاتون جو اپنے شوہروں سے زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو تو یہ خاتون جنت کے اندر جائے گی۔ اور کیا فرمایا؟
قال كل ودود ودود اذا غضبت او اساء الیها، اگر یہ اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے یا اس یہ او اساء الیها یا اس کے شوہر کی طرف سے اس کے پاس کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی رنج و غم اس کے شوہر کی جانب سے اس کے پاس آ جائے، او عصت زوجہا، تو یہ خاتون کیا ہے؟ اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنے والی ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قالت هذه يدي في يدك، اور یہ خاتون جب اس کے شوہر کی طرف سے یا اس کے گھر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو یہ خاتون یہ کہے قالت هذه يدي في يدك، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، اے میرے خاوند، اے میرے سرتاج سنیے، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ آپ کا ہاتھ ہے، لہذا میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے رہی ہوں، لا اکتحل بغمز حتی ترضا، میں اس وقت تک میک اپ نہ کروں گی، اس وقت تک میں سنگار نہ کروں گی، میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں سنگار نہ کروں گی، میں اس وقت تک سنگار یا میک اپ نہ کروں گی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، خوش نہ ہو جائیں۔ آج کل کیا ہے؟ شوہر ناراض ہے، جتنا شوہر ناراض ہوتا ہے اتنی زیادہ بیویاں خوش ہوتی ہیں۔ آج تو مزہ آ گیا میرے بھائیوں، یہ جنتی خاتون کی صفت نہیں ہے، جنتی خاتون کی صفت یہ ہے اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو وہ یہ کہے کہ یہ ادی بیوی ادی، میرا ہاتھ یہ ہے، آپ کا ہاتھ یہ ہے، لہٰذا اس وقت تک میں آر سے خوش، اس وقت تک میں سنگار نہیں کروں گی، میک اپ نہیں کروں گی جب تک کہ آپ جو ہیں مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص، ایسی خاتون کرنے والی، ایسی خاتون کو اللہ رب العالمین جنت میں دخول دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے خواتین کے اوپر شوہروں کے حقوق ختم ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے جمعے سے شوہروں کے اوپر بھی بیویوں کے کیا حق ہے وہ بیان کروں گا۔ پہلی بار تو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ پہلا حق کیا ہے۔ پہلا حق بیویوں کے اوپر یہ ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کی گھر کی مکمل خدمات کریں، پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے کہ بیویاں شوہر کی اطاعت کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی موجودگی میں نفلی روزے یعنی رمضان کے علاوہ روزے نہ رکھیں۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں کسی شخص کو دخول نہ دے یعنی گھر میں داخل نہ کرے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ بیویاں شوہر کے مال میں سے جب تک کہ شوہر اس کو اجازت نہ دے تب تک وہ انفاق یعنی کہ خرچ نہ کریں۔ اور چھٹواں حق یہ ہے کہ بیویاں ہمیشہ اپنے شوہر کی تعریفیں یا ان کی شکر گزار بنی رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنا دے، پروردگار ہماری ماں بہنوں کو بھی ان حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، جس طریقے شریعت اسلامیہ نے ان پر یہ حقوق عائد کرے ہیں اسی طریقے سے ان پر یہ ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وما عند البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔